اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے کیا ہے۔ باقی جنہوں نے نہیں کیا ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دو۔ باقی آج میں نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور وہ ہے لوح محفوظ کا واقعہ۔ تو اب ہم واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسی تختی جس میں کائنات کے سارے راز لکھے ہوئے ہیں کہ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیا ہوگا۔ تمام زمین و آسمان اور یہ پوری سرات دنیا اور کائنات کے سارے راز اس تختی پر موجود ہیں۔ پھر دوستوں آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اس لوح محفوظ میں کون کون سے راز موجود ہیں، اور جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ پیارے دوستوں ان تمام سوال کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں جس طرح اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں اور ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اللہ کے فرشتوں اور لوح محفوظ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستوں روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین، تو اللہ نے کیا یا رب العالمین، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک تمام معلومات لکھ دے، تو قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر تمام معلومات لکھ دیے۔ پیارے دوستوں لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تمام تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر فنا ہونے تک سب کچھ لکھا ہوا ہے، لہٰذا آج تک جو بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور جو ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سے مقامات پر بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہی ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ پہلے دوستوں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے لکھ دیا ہے، اور اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا، اور اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا کلام نور سے بنا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ ہر روز 360 بار اس کی طرف نظر فرماتا ہے۔ بے شک اللہ کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو رزق دیتا ہے، اور کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر دوستوں روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور پھر جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اللہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلے دوستوں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اپنے فرشتے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب لوح محفوظ کا ہوگا۔ پیارے دوستوں جب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے تمام جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تو نے میرا حکم آگے پہنچا دیا تھا؟ تو لوح محفوظ کہے گی جی ہاں میرے رب۔ تو اللہ کہے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہے گی کہ حضرت اسرافیل۔ تو پھر حضرت اسرافیل کو بلایا جائے گا تو ان کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو حضرت اسرافیل کہیں گے جی ہاں میرے رب۔ تو اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عذاب سے بچا دیا۔ تو پھر دوستوں سوال آتا ہے کہ کیا لوح محفوظ کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا دعاؤں سے لوح محفوظ بدلی جا سکتی ہے؟ تو پھر دوستوں تقدیر 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے، دوسری وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ ان دو سے تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے، مگر تیسری تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی، ایون اس کے لیے نبی بھی دعا کرے تو وہ نہیں بدلی جا سکتی۔
لہذا کچھ تقدیریں ہیں جو اللہ پاک فرشتوں کو صحیفوں کی صورت میں دیتا ہے اور وہ دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، ہمارا داخلہ جنت الفردوس میں کرے۔ باقی میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں اس واقعے میں غلطی کوتاہی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس واقعے میں غلطی کوتاہی کی ہو تو میری لازم اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت بہت شکریہ، میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔